جی اصل میں بات جو آپ نے کی ہے بات اس طرح ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت جو ہیں وہ آپس کے اندر ان کے تعلقات بڑے مثالی اور خوشگوار تھے۔ ایک جو مخصوص گروہ ہے نا وہ اہل بیت کا تذکرہ اس انداز سے کرتا ہے، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو تصویر ہے وہ لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کرتا ہے جس سے وہ ان کو باور یہ کرانا چاہتا ہے کہ یہ گویا ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ یہ صحابہ کا گروہ الگ ہے اور اہل بیت کا گروہ الگ ہے، اور ان کی آپس کے اندر کوئی مخالفت تھی، دشمنی تھی، ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ مخصوص لوگوں کے نا ذہن کی اختراع ہے اور ان کے اندر کا بغض ہے کہ تاکہ وہ ان دونوں مقدس ہستیوں کو آپس کے اندر ایک دوسرے کا دشمن اور مخالف باور کروائیں۔ لیکن جب آپ احادیث کا مطالعہ کریں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں اور مستند کتابوں کی ورق گردانی کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باہم شیر و شکر تھے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے اور ایک دوسرے کے فضائل کا اعتراف کرنے والے، اور بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ نصیحت کی تھی نا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو صحابہ کرام کیسے یعنی کہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو پسے پش ڈال سکتے، اس لیے صحابہ کرام نے اس کو حرز جاں بنایا، ٹھیک ہے۔ جہاں بھی اہل بیت کا کوئی آدمی آیا ہے، کوئی فرد آیا ہے، تو انہوں نے اس کو پورا احترام، عزت، تعظیم اور تکریم دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وراثت کا مقدمہ لے کے گئی ہیں، تو انہوں نے پھر یہی کہا تھا کہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل خانہ ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا مجھے اپنے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے اہل بیت کے افراد کو اپنے اہل بیت سے زیادہ ترجیح دی۔ اور ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے یعنی کہ فدق کا انتظام بھی سنبھالا ہے، اور پھر جب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا باہم جھگڑا آیا ہوا ہے، اور انہوں نے پھر ان کے حوالے بھی کر دیا، لیکن بعد میں جب ان چاچا اور بھتیجا کا آپس کے اندر اتفاق نہیں ہو سکا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پھر پورا یعنی کہ نا وہ ساری بات ان کے سامنے بیان کرنے کے بعد پھر دوبارہ یعنی اس کو سرکاری کسٹڈی کے اندر لے لیا ہے، ان کا احترام ملحوظ رکھا ہے۔ آپ پھر دیکھیں اس سے بڑی بات کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر اب قحط پڑتا ہے، اب امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ فضیلت کے اندر، مقام کے اندر حضرت عمر کا مقام حضرت عباس سے زیادہ ہے، حضرت عثمان کا مقام حضرت عباس سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب قحط پڑا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو استسقاء کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود نہیں گئے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ خود دعا کرنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، ان سے دعا نہیں کروائی۔ ان کے علاوہ سابقون اولون صحابہ بھی موجود ہیں، ان سے دعا نہیں کروائی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کو ان کا وسیلہ دیا ہے کہ پہلے جب ہم قحط کا شکار ہوتے تھے تیرے پیغمبر سے ہم دعا کروایا کرتے تھے، اب تیرے پیغمبر موجود نہیں ہے تو تیرے پیغمبر کے چچا کو لے کے آئیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ان کے ذریعے تیرے سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں بارش سے نواز دے، تو پھر بارش ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ حضرت حسنین کریمین ہیں، ان کے ساتھ بڑی محبت اور پیار ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نا یمن جو ہے وہ اس وقت کپڑے کی بہت بڑی انڈسٹری ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں سے بڑے خوبصورت کپڑے آئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے بیٹوں میں تقسیم کر دیے، لیکن دیکھا کہ حسنین کریمین کی شیان شان کوئی پوشاک نہیں ہے، تو حضرت عمر بے قرار ہو گئے، اسپیشل قاصد بیدہ یمن کے اندر کے حسنین کریمین کے شیان شان پوشاکیں لے کے آئے، اور پھر جب وہ قاصد وہاں سے وہ پوشاکیں لے کے آیا، پھر خود اپنے ہاتھوں سے پہنائی ہیں، اور پھر کیا ہوا کہ پھر جب ان کو پہن کے وہ سامنے آئے، دیکھا تو کہا الآن طابت نفسی، اب میرے دل کو ٹھنڈ پڑی، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں اسی طرح یعنی کہ نا دیگر آپ کے پاس وہ کپڑے وغیرہ آئے تھے تو وہ آپ نے صحابہ میں تقسیم کر دیے، ان کے اندر ایک جوڑا بڑا خوبصورت تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب صحابہ کے ہاں، تمام صحابہ کے اہل بیت کا مقام ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک صحابی کہنے لگے کہ اعطیھا ابنۃ رسول اللہ التی عندک، کہ اے امیر المومنین یہ جو خوبصورت لباس ہے نا، یہ آپ اللہ کے رسول کی بیٹی کو دے دی جو آپ کے عقد میں ہے، اشارہ تھا سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی طرف، یعنی صحابہ کو بھی اہل بیت کے مقام کا پوری طرح اعتراف ہے، اور وہ ان کا اعتراف یعنی کرتے بھی ہیں۔ اب دیکھیں اس سے بڑی بات کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ممبر پہ تشریف فرما، حضرت حسین آگے بچے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے خوش طبعی کے انداز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اٹھے میرے باپ کے ممبر سے، یہ میرے باپ کا ممبر ہے، میرے ابا جی کا ممبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل یعنی کہ نا اعتراف کرتے ہیں، اور ذرا بھی انہوں نے غصہ نہیں کیا،
ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں یہ بات کسی نے سکھائی ہے یا خود کہہ رہے ہو؟ تو حضرت حسین کہتے ہیں کہ امیر المومنین کسی نے سکھائی نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واللہ ممبر ابی کا، واللہ ممبر ابی کا، اللہ کی قسم یہ آپ کے باپ کا ممبر ہے، آپ کے باپ کا ممبر ہے. اور پھر بعد میں ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا ہم سے ملاقات کے لیے آ جایا کرو. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ملاقات کے لیے گئے. اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے بات چیت کر رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی والد گرامی سے ملاقات کے لیے باہر دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو انتظار کرتے رہے لیکن انہوں نے اجازت چاہی، اجازت نہیں ملی. حضرت عبداللہ بن عمر کو اجازت نہیں ملی، وہ چلے گئے. حضرت حسین نے کہا کہ عبداللہ کو اجازت نہیں ملی، وہ نہیں گئے، اندر گئے تو میں بھی چلا جاتا ہوں. تو اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر بھی جب واپس گئے تو حضرت حسین بھی واپس چلے گئے. بعد میں حضرت حسین کی سیدنا عمر سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا آپ آئے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں آیا تھا لیکن آپ حضرت معاویہ کے ساتھ گفت و شنید میں مشغول تھے. تو عبداللہ بن عمر بھی انتظار میں تھے، وہ بھی چلے گئے، میں بھی چلا گیا. تو حضرت عمر نے کہا بیٹا عبداللہ بن عمر کو اجازت نہ ملے تو یہ ایک بات بن سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن تم جب چاہو میرے پاس آ سکتے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد. تو یہ تھا یعنی کہ نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں اہل بیت کا مقام.